نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ماہ ربیع النور شریف کی مبارک گھڑیوں سے ہم معزوز ہو رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عظمیٰ کی برکات سے ہم مستفید و مستنیر ہو رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شق صدر کیوں ہوا۔ شق کا معنی ہوتا ہے پھٹنا، توڑنا، چیرنا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، اور صدر کہتے ہیں سینے کو، الم نشرح لک صدرک۔ تو سرکار کا سینہ اقدس سے لے کر دل مبارک کو وہ چاک کیا گیا، پھر اس کو یعنی معراج کے موقع پر پھر اس کو آب زمزم شریف کے ساتھ شگاف دینے کے بعد، سوراخ دینے کے بعد اس کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک کچھ لوگ جو نادان لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، وہ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی نعوذ باللہ من ذالک کوئی شیطانی اندر چیز تھی تو اس لیے شق صدر کرنا پڑا اور یہ ہوا وہ ہوا۔ دیکھیں، شق صدر کرنے میں اللہ رب العزت نے کئی حکمتیں مضمر رکھی ہیں۔ دیکھیں، ہمارے اندر کچھ قوتیں ہیں۔ ایک قوت سامع ہے، ہمارے اندر سننے کی قوت ہے، جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ قوت اس کو قبول کرتی ہے۔ ایک قوت شامہ ہے، سونگنے کی قوت ہے ہمارے اندر۔ ایک قوت ذائقہ ہے، چکھنے کی قوت ہے۔ قوت باصرہ ہے، دیکھنے کی قوت ہے۔ اللہ کا نظام ہے، اس نے اندر مختلف طرح کے وہ سیٹ اپ رکھے ہوئے ہیں مختلف چیزوں کے۔ قوت سامع جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ قبول کرتی ہے۔ قوت باصرہ جب ہم کوئی دیکھتے ہیں تو وہ قبول کرتی ہے۔ قوت ذائقہ جو چکھتی، ہم مطلب زبان سے کوئی اوپر چیز رکھتے ہیں تو وہ قوت چکھتی ہے اس کو۔ اور اسی طریقے سے قوت شامہ ہے وہ سونگنے کی قوت ہے۔ تو جس طرح یہ حواس خمسہ، ان کے اندر ایک ایکسیپٹ کرنے کا ایک جذبہ ہے، ایک اللہ نے نظام رکھا ہے، تو اسی طرح ہمارے اندر، ہر انسان کے اندر خون کا ایک لوتھڑا رکھا گیا ہے۔ جب نعوذ باللہ من ذالک کوئی شیطانی وسوسہ شیطان ڈالتا ہے تو وہ لوتھڑا اس کو قبول کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شق صدر میں حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت حضور کو ہر ایک سے بے نظیر و بے مثال بنانا چاہتا تھا۔ تو جب وہ شق صدر کیا گیا، معراج کے موقع پر سینہ اقدس کو چاک کیا گیا، شگاف لگا کے اس لوتھڑے کو باہر نکال کر پھینک دیا گیا اور پورے سینہ اقدس کو آب زمزم شریف کے ساتھ دھویا گیا۔ اس میں ایک حکمت تو یہ تھی کہ ظاہر بات ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں ہیں وہ کسی نبی کی خوبی نہیں ہے۔ کسی نبی نے ظاہری آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا دیدار، باقی ذات کا دیدار کرنا ایک کوئی عام بات تو نہیں تھی، تو اس لیے اللہ نے دیدار کرانے سے پہلے آپ کے دل اقدس کو مضبوط بنایا، آب زمزم سے جبریل امین کے ذریعے دھلوایا، تاکہ آپ نے مختلف عجائب و غرائب، مختلف مناظر ان کا آپ نے مشاہدہ کرنا ہے، تاکہ دل اقدس آپ کا مضبوط رہے۔ تو یہ بھی اس کے اندر وہ حکمت تھی۔ اور اللہ یہ بھی چاہتا تھا کہ میرے محبوب پر شیطان کا کوئی وسوسہ، کوئی اثر کسی طرح کا بھی نہ ہو کہ وہ ایک خونی لوتھڑا اس کو قبول کرے، بلکہ سر سے پاؤں تک حضور کے اندر بھلائی کی اللہ نے وہ طاقت رکھی تھی، اس لیے وہ شق صدر ہوا۔ اور پھر اس لیے بھی کہ حیات بعد الممات پر استدلال ہو۔ ظاہر بات ہے کہ جب جسم سے روح نکل جائے، جب جسم سے دل نکل جائے تو جسم ختم ہو جاتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دل اقدس کو جدا بھی کیا گیا، الگ کیا گیا،
جی سرجری کی گئی، اس کے باوجود الحمدللہ اللہ کریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح جو ہے وہ زندہ رکھا ہے۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہاری طرف لباس بشریت میں بھیجا ہے، لیکن نورانیت کا ان پر جو ہے وہ غلبہ ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شق مبارک ہوا تو اس وقت کیا ہوا، وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی آلہ بیچ میں استعمال نہیں ہوا، ولم یسل الدم، اور خون بھی نہیں بہا، کوئی آلہ بھی استعمال نہیں ہوا اور خون بھی نہیں بہا۔ تو یہ آلے کا استعمال نہ ہونا اور خون کا نہ بہنا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ حضور پر کبھی بشریت غالب رہتی ہے، کبھی نورانیت غالب رہتی ہے۔ رب جب چاہتا ہے تو احوال بشریت کو غالب کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے تو پھر احوال نورانیت کو غالب کر دیتا ہے۔ کہیں غزوہ احد کا موقع ہے تو اسی بدر نبوت سے خون کے ففارے بہ رہے ہیں، اور کہیں معراج کا موقع ہے، لامقام پہ جانے کا موقع ہے تو ایک قطرہ بھی خون نہیں نکلتا، اور ذرا بار حضور براق سے نیچے نہیں گرتے، اور ایک بشری تقاضا ہے کہ آپ گھوڑے یا جانور سے نیچے گر جاتے ہیں، کئی دن بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس اللہ نے یہ بھی بتانا تھا کہ میرے محبوب کو عام انسان جیسا نہ سمجھنا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نور سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، میں نے ان کو نور بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن قل انما انا بشر سے یہ نہ سمجھنا کہ ہم بشر کہیں گے، قل کا خطاب حضور کو ہے، کسی امتی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ وہ حضور کو کہے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں۔ بلکہ عارف رومی تو فرماتے ہیں ای خورد گردد پلیتی زی جدا واں خورد گردد ہما نور خدا۔ تم جو کچھ کھاتے ہو غلاظت بنتی ہے، میرے محبوب جو کچھ تناول فرماتے ہیں اللہ کا نور بن کے نکلتا ہے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے اس کے اندر حکمت تھی۔ اور پھر آب زمزم شریف کے ساتھ دھویا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ آب زمزم سے دل کو تقویت پہنچتی ہے۔ جی حضور نے معراج کا سفر کرنا ہے جی، اور یہ بھی کہ آب زمزم کو حضور کے وجود نبوت کی برکتیں ایسی مل جائیں قیامت تک یہ خشک نہ ہو سکے، اور قیامت تک حج و عمرہ کرنے والے اس آب زمزم سے فیض نبوت لیتے رہیں، جو حضور نے اس کو فیض دیا، یہ پوری کائنات کو جو ہے وہ فیض دے گا۔ تو علامہ سبکی فرماتے ہیں شفا جو ہے السقام کے اندر جو ہے فی شفاء الغرام کے اندر آپ علامہ سبکی فرماتے ہیں کہ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضور کا دل اقدس پوری کائنات سے افضل ہے، اور آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا تاکہ آب زمزم آب کوثر سے بھی افضل ہو جائے جی۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ حکمت تھی۔ لیکن اس پر کوئی یہ نہ اعتراض کرے، جب لیلۃ التاریس کا واقعہ پیش آیا تو حضور بھی سو گئے، حضرت بلال بن رباح حبشی بھی سو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر شیطان کے وسوسے کا اثر ہوا اور نماز فجر قضا ہو گئی۔ نہ اللہ فرماتا ہے فلا تنسا الا ما شاء اللہ، محبوب آپ بھولتے نہیں ہیں، لیکن میں جب چاہتا ہوں تو بھلاتا ہوں۔ کسی حکمت کے تحت اگر حضور کا سجدہ صاف نہ ہوتا، برائے نام ہوا ہے نا، جیسے شیخ عبدالرحمن دہلوی علیہ فرماتے ہیں مدارج النبوہ میں پوری 63 سال حیات طیبہ میں 5 مرتبہ حضور بھولے تو یقیناً امت کی تعلیم کے لیے بھولے۔ اگر حضور نہ بھولتے تو ہم کیسے نمازیں بھول جانے کی صورت میں درست کرتے؟ اگر حضور نہ بھولتے تو ہمیں نماز فجر کی قضا اور ادا کے مسائل کا کیسے جو ہے علم ہوتا؟ اور پھر علامہ نبھانی فرماتے ہیں کہ حضور اگر بھولتے بھی ہیں تو وہ اللہ کی توحید کے اندر مستغرق ہو جاتے ہیں، ان کا بھولنا ظاہری دنیا کے کام سے جو ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھلا دیا تو حضور کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ مور نبوت بھی اس لیے جو ہے آپ کے کندھوں پر تھی تاکہ شیطان کا کوئی وسوسہ کسی طریقے سے بھی آپ پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ یہی آپ کی بے نظیر و بے مثال ایک آپ کا وجود نبوت ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہمارے وجود جنتی وجود ہیں۔ اللہ کریم نے جامع ترمذی کی روایت کے مطابق آپ کو 100 بندوں کی طاقت عطا فرمائی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب شق صدر ہوا میرا سینہ چاک کیا گیا، اس کے بعد 10 بندوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرایا گیا، میں ان سے بھاری تھا۔ حالانکہ کسی کا آج کل کے دور میں بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، سینہ شک ہوتا ہے تو بڑی کمزوری ہو جاتی ہے، ویکنس ہو جاتی ہے، وہ دوسروں سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا سینہ چاک کیا گیا اس کے بعد 10 بندوں سے میرا مقابلہ کیا گیا، میں بھاری تھا، پھر 100 بندوں سے مقابلہ کیا گیا، پھر بھی میں جو ہے وہ بھاری تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پوری امت سے بھی اگر ان کا مقابلہ کیا گیا تو یہ سب سے بھاری ہوں گے۔ تو اس میں یہ بے شمار حکمتیں تھیں جو اللہ کریم نے
حضور کے سینہ اقدس کے اندر بے شمار جو ہے وہ کمالات رکھے ہیں۔ اللہ ہمیں حضور کی سچی سچی غلامی اور اتباع نصیب فرمائے اور ایسے واقعات پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔